طریقت میں کے اندر میں ایک نظام ہے چلنے کا، اور چلنے کا یہ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے اس کے لیے فرمایا کہ فاتبعونی، کہ اتباع کرو، تابعداری اختیار کرو، چلو پیچھے۔ اور جو چلنے والے ہیں فرمایا کہ میرے محبوب کے چاہنے والے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ کون ہیں کہ جس کو سورہ توبہ کی اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین اتبعوہم بالاحسان، یہ سچے طالبین میرے آقا کی طرف میں جو چلنے والے تھے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا۔ کیا فرما دیا؟ والذین اتبعوہم بالاحسان، جو احسان کے ساتھ میں، اخلاص کے ساتھ میں، للہیت کے ساتھ میں، اس کا مطلب کہ بے غرض کے صرف غرض اللہ رسول کی خوشنودی ہو تو یہ بے غرضی کہلاتی ہے۔ جو بے غرض بن کر والذین اتبعوا بالاحسان، احسان کے ساتھ میں، للہیت کے ساتھ میں جو چلنے والے ہوں گے، اللہ نے وعدہ فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے ہماری رضا کا پروانہ ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اور جو ان کے پیچھے انہی شرائط کے ساتھ میں جو چلے، صحابہ کے پیچھے چلنے والے تمام اہل شریعت تو تھے اور آج بھی ہے، لیکن ان میں وہ لوگ جو والذین اتبعوا بالاحسان، احسان کا حق ادا کیا، کہ جن کی کوئی غرض نہیں، جن کی غرض نہ حکومت تھی، نہ اقتدار تھا، نہ اسلامی مملکت تھی، نہ دنیاوی آسائش و آرام تھی، اور نہ کوئی اور غرض، بلکہ للہ فی اللہ، وہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں ان کے پیچھے چلنے والے تھے۔ ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا، ویسے ہی والذین اتبعوا بالاحسان، ان کے پیچھے چلنے والے، مگر شرط لگا دی کہ احسان کے ساتھ میں، والذین اتبعوا بالاحسان، احسان کا مطلب بالکل خالص، بے غرض کے اور خلوص کے ساتھ میں، کوئی اور چیز دوسری، یہ گویا کہ پیور دودھ ہے، اس میں مکسنگ بالکل نہ ہو۔ والذین اتبعوا بالاحسان، جو ان کے پیچھے چلنے والے ہوں گے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، یہ بھی آدھا وعدہ ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ اہل احسان جو صرف جن کی نیتیں خالص اور پھر اخلاص والی یا للہیت والی ہوگی، ان کی پہچان یہ ہوگی کہ چلنے والے راستے پر اگر سے کہ اپنی جان کو دینے کا بھی موقع آ جائے اور اپنے وطن کو قربان کرنے کا بھی وقت آ جائے، اپنی آل اولاد کو لٹانے کا بھی وقت آ جائے، تو یہ کرنے کے بعد میں بھی ان کے ارادوں اور ان کی نیتوں میں یہ بات نہیں آئے گی کہ ہم نے بھی کچھ حق ادا کر دیا ہے یا ہم سے بھی کچھ ہو گیا ہے۔ حق کی راہ کے اندر بنیادی اصول یہ ہے کہ اہل حق کی پہچان یہ کہ وہ اپنی جان کو اور اپنی آل اولاد اور اپنے مال اور اپنے اموال سب کچھ کو دینے کے بعد بھی ان کی زبانوں پر، ان کے دل کے ارادوں کے اندر میں، ان کے خیالوں کے دریچوں میں یہ بات نہیں آتی کہ نہیں ہم نے بھی تو کچھ کیا ہے۔ اس کی گنجائش نہیں ہے حق کی راہ کے اندر میں۔ سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی وہ صرف یہ کہیں گے خدا کی اور رب کی بارگاہ میں، یا اللہ حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ پہچان ہے اس کی کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا، اور جن کے بارے میں آیت شریفہ کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ والذین اتبعوا بالاحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جو اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے خوشنودی کے حاصل کرنے کے لیے جو اعمال کریں، یہ تو ہوگا کہ آدھی پروانہ ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ کیوں کہ اللہ کا راضی کرنا راہ طریقت کی نکاح کے اندر میں، کیوں اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ تو معمولی چیزوں سے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ خدا کی رضا اہل طریقت اور راہ طریقت والوں کے لیے اور خدا کے ان خاص بندوں کے لیے
خدا کی رضا اللہ تو ہیلے سے، حقیقت تو یہ ہے کہ حدیث پاک میں میرے آقا نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ گناہگار اللہ کی رحمت کو اتنا تلاش نہیں کرتا جتنا خدا کی رحمت گناہگاروں کو تلاش کرتی ہے۔ اب اس سے آگے خدا راضی ہو جائے، ظاہری صورت کے اندر میں دین کا سب سے بڑی کوالٹی کی منزل یہ سمجھی جاتی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور بالخصوص یہ وہ رخ ہے کہ جو قابل قدر بھی ہے، قابل انکار نہیں، لیکن خدا کی رضا کی آدھی رضا کا پروانہ ہے کہ خدا ان سے راضی ہو جائے۔ خدا راضی ہونے کے لیے بندوں سے، ناراض ہونے کے لیے خدا بہت کچھ موقع دیتا ہے، لیکن اللہ کی ذات وہ ہے کہ اپنے بندوں سے راضی ہونے کے لیے خود مواقع دیتے ہیں۔ جیسے کہ میرے آقا نے ارشاد فرما دیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی راستے سے جاتے ہوئے نقصان دہ چیز کو ہٹا دے اور اس کے دل میں صرف اس کا مقصد یہ ہو کہ خدا راضی ہو، تو اس عمل پر بھی خدا اس سے راضی ہو جائے گا۔ کسی حقیر بخاری شریف کی حدیث کے مطابق میں کہ بدکار عورت نے ایک مرتبہ کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ تو اس عورت سے بھی راضی ہو گیا۔ خدا کی رضا مسلمان ہوتے ہوئے حاصل کر لینا وہ کوئی بڑے کمال کی چیز نہیں ہے۔ خدا ناراضی نہیں ہوتا ہے بندوں سے، ہزار ایسے راستے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بحیثیت رب ہونے کا عطا کرتا ہے کہ وہ ناراض نہیں ہوتا بلکہ وہ تو راضی ہی ہوتا ہے۔ کمال یہ نہیں ہے راضی ہو جانا خدا کا، بلکہ کمال یہ ہے کہ بندے بھی ان سے راضی ہو جائے اللہ سے۔ اب یہ رخ کون سا ہے؟ والذین اتبعوا بالاحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اگر تم سچی تابعداری اور ایمان اور احسان کے ساتھ میں کرو گے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا بالاحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کی تابعداری کرو گے جو سابق میں اور اول میں جو ایمان لائے، اس سے مراد مہاجرین اور صحابہ اور انصار ہیں۔ والذین اتبعوا، کہ صرف اطاعت کر لو یہ کافی نہیں ہے، اطاعت کے اوپر خدا راضی ہو جائے گا، جیسے اہل شریعت سے خدا راضی ہو کر جنت میں پہنچائے گا، کوئی شک نہیں ہے، اور اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اعلیٰ درجے کی خدا کی رضا وہ ہوگی کہ بندے بھی خدا سے راضی ہو جائیں گے۔ یہ اس طرف میں اشارہ ہے جو اہل طریقت ہوتے ہیں، ان کی طرف بھی کہ ان بندوں کی پہچان یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی تو ہوتا ہی ہے لیکن وہ بھی اللہ سے راضی ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ کمال کی رضا کی سند ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو جہاں کے مالک میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے صدقے میں صحابہ کو عطا فرمایا تھا۔ اس لیے جو میرے آقا کی بارگاہ میں پہلے ہی لمحے کے در میں آ جائے اور میرے آقا کو دیکھ لے، یہ بھی ایک طرف کی رضا و خوش قسمتی تھی، لیکن کام اس وقت میں بنا جبکہ میرے مصطفیٰ بھی وہ آنے والوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، تو میرے آقا کی طرف کی محبت کی نگاہ ان کو کمال پر پہنچائی، اور جن کے قلب اور جن کے دل پر وہ نگاہ مصطفیٰ پڑی، اس کی کرامت، اس کی شرافت کا عالم یہ تھا کہ فوراً وہ کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ پر میرے ماں باپ قربان، سوچ کر بولوں گا، دیکھ کر بولوں گا، ذرا موقع دیجیے، یہ بات نہیں، بلکہ پہلے لمحے پر جب نگاہ مصطفیٰ ان کے قلوب پر پڑ جاتی تو اس کا اثر یہ ہوتا کہ فوراً ان کی زبانوں سے کیا نکلتا؟ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ ابھی نماز نہیں پڑھے، ابھی زکوٰۃ نہیں دی، ابھی جہاد میں نہیں گئے، لیکن فوراً میرے آقا کی نگاہیں، نبوت کا یہ اثر ان کے قلوب پر یہ ہوتا کہ ان کی زبانیں یہ ظاہر کر دیتی تھی۔ بہت بے شمار واقعات آپ کو صحابہ کرام کے مل جائیں گے کہ جنہوں نے پہلے ہی لمحے پر ایمان قبول کیا، ابھی کوئی عمل نہیں ہو سکا، لیکن فوراً یہ بات کہہ دی کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ یہ ہے رضا کا پروانہ کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، یہ تو بہت ہلکی سند ہے، اور اس کی ہلکی سند کے لیے شریعت کے سارے نظام ہیں، جتنے اعمال اور جتنے عبادات ہیں خدا کو راضی کرنے کے لیے تو ہے، خدا کو راضی کرنے کے لیے، لیکن وہ منصب اور وہ مقام
جس کو اللہ نے فرمایا کہ میں ان سے راضی ہوتا ہے اور میں مجھ سے وہ راضی ہوتے ہیں، یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے خاص امتیوں کو عطا فرماتے ہیں جن کو میرے مصطفیٰ پسند فرماتے ہیں، اور وہ مقام کے جن سے اللہ سے وہ بندے راضی ہو جائیں، یہ وہ مقام راضیتم مرضیہ کا مقام ہے کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہے۔ کیسے راضی؟ کہ اللہ جنت دے، اس کے لیے اللہ سے راضی، اللہ دنیا کے حالات بنا دے، اس کے لیے اللہ سے راضی، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں سہولتیں عطا کر دے، اس کے لیے اللہ سے راضی، قبر بنا دے، اس کے لیے راضی۔ یہ تو رضا کی اپنی ذات کی طرف سے اپنی طلب ہے، لیکن وہ بندوں سے راضی، بندے مجھ سے راضی کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ خدا کی طرف سے ناگوار حالات بھی آئے اور بالکل ناگفتہ حالات بھی آ جائے، اور اس کے سب سے بڑی علامت اور سب سے بڑا چاپٹر سیدنا مولا حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں کر کر بتایا، اور پھر آپ کی آل اور آل علی اور آل علی کے اندر میں یہ اولیاء ہی اس رخ کو سمجھا سکیں گے، اس رخ کو سمجھا سکیں گے۔ اہل شریعت اس معاملات کے اندر میں دین کو اپنی دنیا کے لیے استعمال کریں گے یا اپنے غرض کے لیے استعمال کریں گے۔ 60 سال کے نمازی سے پوچھو کہ نماز کیوں پڑھ رہا ہے میرے بھائی، تو کہے گا کہ نماز نہیں پڑھوں گا تو خدا جہنم میں ڈالے گا، مجھے جنت میں جانا ہے، قبر کی زندگی کو بنانا ہے، قیامت کے میدان میں حساب کو آسانی سے دینا ہے۔ یہ سب اس کی غرض کے لیے، اس رخ کے اوپر یہ بندہ چلتا رہتا ہے، لیکن یہ غرض کے ساتھ جب چلے گا تو اللہ ان کے اعمال کی بنیاد پر ان کو رضا کو دے کر جنت میں پہنچا دے گا۔ لیکن ان میں وہ کوالٹی والے بندے جو رب کی بارگاہ سے باعتبار قرآن پاک کے اس آیت پاک کے مطابق میں کہ اللہ ان بندوں سے راضی اور بندے اللہ سے راضی، تو بندوں کا اللہ سے اس لیے راضی رہنا کہ اللہ تعالیٰ امن و چمن کی زندگی دے رہا ہے، عزت اور کامیابی دنیا میں دے رہا ہے، یا قبر کی اور آخرت کی کامیابی کی فکر ہے، تو یہ ایک روح کی کامیابی ہے، خدا کی طرف سے مکمل کامیابی نہیں ہے۔ مکمل خدا کی رضا کہ بندے بھی اللہ سے راضی ہو، اور بندوں کے اللہ سے راضی ہونے کا مطلب کہ اللہ ان کے مرضی کے مطابق میں اگر دنیا میں حالات رکھے تو راضی ہو، تو یہ تو غرض والے ہوں گے۔ ناموافق حالات بھی آ جائے اور جان عزیز کے بھی قربان کرنے کے حالات سامنے آ جائے، تب بھی زبان پر شکوہ کا جملہ تو دور کی بات ہے، دل کی سوئی بھی اس سے رضا سے نہ ہٹے، اپنی جان کو دے کر بھی اور اپنا سب کچھ برباد کر کر بھی حرف غلط کی طرح سے یہ گمان بھی دل میں پیدا نہ ہو کہ میں نے بھی تو اللہ کا بہت حق ادا کر دیا، دین کے اوپر میں نے قربان کر دیا، یا اپنے محبوب کے نام پر اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ کرنے کے بعد بھی، سب کچھ بھی ہونے کے بعد بھی اللہ سے راضی ہونے کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کی زبان پر نہ شکایت ہوگی نہ ان کا رجحان ہوگا۔ یہ ہے وہ بندوں کا اللہ سے راضی ہونا، اور اس کے سمجھنے کے لیے شریعت کے نظاموں میں یہ حقیقت اتنا سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے کہ وہاں پر تو خدا نے شریعت کے نظام میں معاوضے کو انسانوں کے سامنے رکھا ہے، یہ عمل کرو تو اتنا تم کو اس کا بدلہ ملے گا، اور اس کے اوپر میں اتنا یہ دوں گا تمہیں اور یہ کروں گا۔ وہاں پر تو لین و دین ہے خدا پاک کی طرف سے۔ تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ، یا میں ایسی تجارت نہ بتاؤں تمہیں جو تمہیں نفع دے گی؟ رب العالمین خود قرآن مجید کر فرما رہا ہے تجارت، تو شریعت کے معاملات کے اندر تو تجارت ہوگی وہاں پر، اور اس عمل کو، اس اجر کو سامنے رکھ کر عمل کرنا وہاں پر غلط بھی نہیں ہے، بلکہ استعزار بھی اس کا ہونا چاہیے کہ میں یہ عمل کروں تو اللہ اس کا یہ بدلہ عطا کرے گا۔ اگر عمل کر رہا ہے لیکن بدلے کی امید اگر اللہ کے ساتھ میں نہیں ہے تو یہ اللہ پر اعتبار کے نہ ہونے کی دلیل ہو جائے گی۔ اس لیے وہاں گنجائش ہے کہ بدلے کی امید رکھے، اور جو اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا قرآن و حدیث کے اندر میں اس کا استحضار بھی ہو، تاکہ اعمال میں ذوق اور شوق باقی رہے، شریعت کی حفاظت ہوتی رہے۔ ورنہ کیا ہوگا، آدمی اگر اس رخ سے کٹ جائے گا منزل پر پہنچنے سے پہلے تو پھر یہ دین کا باغی بن جائے گا۔ سنتوں کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ، شریعت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، نمازوں کے اہتمام کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، رمضان کے روزوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو اس سے نعوذ باللہ علیہ باللہ اس طرف بھی دعوے کی طرف پہنچ جائے گا کہ اولیاء میں سب سے زیادہ نمونے کے لیے اعلیٰ
حضور پیران پیر سید غوث اعظم سید رحمۃ الرضوان کی ذات کہ ولایت کے طریقت کی راہ میں اور کوئی ان سے بڑا کوئی اصول نہیں مل سکتا خدا کی قسم قیامت تک، اس لیے کہ ولایت کا امام حضور پیران پیر غوث الاعظم کو بنا دیا اور قیامت تک کے لیے ولایت کا امام بنایا، اور جتنے ولی قیامت تک آئیں گے ان سب کو پیران پیر غوث الاعظم کے قدموں کی خیرات سے ولایت کا موقع ملے گا۔ وہ پیران پیر غوث الاعظم کا نظام یہ شریعت کی حفاظت اس درجے میں کہ روایت مشہور ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، اور پھر پیران پیر غوث الاعظم کی شریعت کے سارے انہیں احتیاطات کا نظام یہ کہ ایک مرتبہ صرف ایک علاقے کے تاجر نے ان سے کہہ دیا کہ اس کا وہ عائد تھا، میں نے بتائے بغیر اس کو بیچ دیا، تو پیران پیر غوث الاعظم نے وہ سارے کشتی کے مال کو اس گمان میں کہ کہیں میرے مال میں کوئی حرام کا شائبہ نہ آ جائے، اس کے لیے پورا صدقہ کروا دیا کہ جتنا نفع اس کشتی کپڑے کی تجارت میں اس کشتی کے ذریعے سے ہوا پورا کا پورا صدقہ کروا دیا۔ شریعت کا اتنا اہتمام پیران پیر غوث الاعظم کا، لیکن گمراہیت کے اندر میں پڑے گا تو پھر اسی شریعت کا نہیں بلکہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تو اہل سراسل ہوں، لیکن اس کے باوجود ان اولیاء اکرام کی بھی تعلیمات کو نظر انداز کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھوا دے گا، گمراہیت کے راستے پر چلا جائے گا۔ راضیتم مرضیہ کے اس مقام پر پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو جائے اور بندہ اللہ سے بھی راضی ہو جائے، ہر حال میں رب سے راضی رہے گا، موافق حالات ہو کہ ناموافق حالات ہو، جو کچھ بھی ہو من جانب اللہ یہ خدا کی طرف سے سمجھے گا۔ وہاں پر بندہ اپنی طرف سے اپنے ذہن پر کوئی بوجھ اور کوئی ٹینشن نہیں لے گا، بلکہ وہاں پر آدمی کے قلب اور دماغ کے اوپر دل کے اوپر اطمینان ہوگا۔ اور ایسے ہی بندوں کی تعریف اللہ نے قرآن مجید کے اندر میں فرما دی کہ جو دنیا میں خدا کے معاملات میں اور دنیا کے حالات میں کوئی ٹینشن لینے والے نہیں ہوں گے، ان بندوں کو اللہ نے اپنے دوست قرار دیا۔ کیا فرما دیا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ وہ اللہ کے دوستوں کی پہچان یہ ہے کہ ان کو کوئی غم ہوگا نہ ان کو کوئی خوف ہوگا، بے خوف ہوں گے، غم کے بغیر ہوں گے۔ تو یہ غم سے مراد وہ آخرت کا غم نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بھی بے خوف و بے غم ہوں گے۔ دنیا کے حالات کے تغیر و تبدل کے حالات آئیں گے، دنیا والے ان کے سامنے مظاہرے کریں گے اور دنیا والے ان کے سامنے تذکرے کریں گے، لیکن اولیاء کے جو قلوب ہوں گے اس لیے کہ راضیت مرثیہ کے اوپر وہ فائز ہوتے ہیں، تو وہ دنیا کے سارے حالات کا اثر بھی ان کے دل پر نہیں ہوتا، اس لیے کہ حالات کو سنتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ منشا مولا کی ہے، رب کا فیصلہ ہے، رب کے فیصلے پر یہ اپنے خیال کو اور اپنے ارادے کو ڈالنے کی کوشش اور جرات نہیں کرتے۔ یہ اولیاء اکرام کا وہ مقام ہوتا ہے۔ اس سلسلے قادریہ اور چشتیہ سے نسبت ہے، اپنی زبانوں سے جو باتیں نکلے اور جو ہمارا فکر و ذہن استعمال ہو، اس کا میدانی اصل یہی ہے کہ سمجھ میں آ جائے عام آدمی کو بھی کہ ہاں یہ کسی کی غلامی کے درمیان مبتلا ہے۔ اس لیے کہ جو غلام ہوتا ہے اس کو بولنا نہیں پڑتا کہ تو اپنے آقا کی تعریف کر یا آقا کی عزت کو بڑھا یا پھر آقا کے تذکرے کر۔ سچا غلام جو ہوتا ہے وہ تو اپنی مرضی سے اپنے ارادے سے اپنے آپ کو تابع کیا ہوا ہوتا ہے اس آقا کے، ہوتا ہے۔ تو پھر ہم اگر خوش قسمتی سے ان کے غلامی کی نسبتیں ہم کو اور آپ کو ملی ہوئی ہے تو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ میرے محبوب آپ کے کمالات یہ، آپ کے شمائل یہ اور آپ کی عظمتیں یہ، اور وہاں پر میرے آقا جہاں کے مالک کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے کو چھپا کر رب کو بتانا چاہتے ہیں۔ اب یہی معاملہ پھر پنجتن پاک کی طرف میں آئے گا کہ میرے آقا جب آپ کی بارگاہ میں اگر کوئی اپنے پہنچتے ہیں، اپنے جب پہنچتے ہیں، اہل پہنچتے ہیں، تو جہاں کے مالک میرے آقا کا معاملہ جب وہ اپنے خاص ہو جاتے تو خانقاہی نظام یہ کوئی بات کا نظام نہیں ہے۔ پیران پیر غوث الاعظم نے تو اس نظام کو پھر سے عالمی سطح کے اوپر آگے بڑھایا، راہ طریقت وہ جہالت کی بات ہے، وہ گمراہ کرنے والوں کے بدعقیدوں کی بات ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ پیری مریدی کا نظام تو یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے، غریب نواز کی وجہ سے شروع ہوا، بات غلط ہے۔
یہ تو قرآن پاک سے عرش سے شروع ہوا یہ نظام، یہ سارا نظام تو اس کی نسبتیں تو عرش سے جڑی ہوئی ہے، عین قرآن مکنون سے جڑی ہوئی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیری مریدی اور راہ طریقت کے سلسلے کے اندر میں بے شمار آیتوں کو اس انداز سے اشارہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ جن بندوں کے لیے برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مرشد کامل عطا کرتا ہے۔ سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، یہ راست و چکر میری طرف میں آنے کی چکر میں نہیں پڑنا، یہ میری طرف میں راست بلانے کا میرا قانون نہیں ہے، بلکہ واسطے اور وسیلے کے ذریعے سے تم مجھ تک پہنچو۔ مجھ تک آنے والوں کو تو میرے محبوب کے نارن پاک سے پھر میرے پاس آنا پڑے گا، یہ نہیں کہنا تم، اس لیے کہ رحمان کا نظام بندوں کے لیے ہے کہ بواسطے نارن پاک مصطفیٰ کے وہ آئے گا، لیکن ڈائریکٹ آنے کا قصد ایک نے کیا تھا، وہ رحمان والا نہیں تھا بلکہ وہ شیطان تھا، جو یہ کہا کہ میں ان کو سجدہ کیوں کروں بنو آدم کو اور آدم علیہ السلام کو نور مصطفیٰ کو، اے اللہ میں تجھے ہی ڈائریکٹ کرتا ہوں، تو ڈائریکٹ کو تو میں نے ایک کو قبول نہیں کیا تو 15ویں صدی کے لاکھوں بدعقیدوں کو اللہ قبول کرے گا؟ یہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے خدا کا۔ خدا نے قانون بنا دیا کہ راست کا معاملہ نہیں، راست کا معاملہ ہی نہیں ہے، بلکہ وہاں پر تو واسطہ ہی ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، یہ سب طریقت کو سمجھائے گا۔ کئی آیتیں ہیں حقیقت میں قرآن پاک کا حق جن پر کھلتا ہے، حقیقت میں قرآن پاک کا حق، یہ تفسیروں کا حق نہیں، مقررین کا حق نہیں، یا پیر کا حق نہیں اور تقریر کرنے والوں کا حق نہیں، حقیقت میں قرآن پاک کا حق جن پر کھلتا ہے وہ اہل طریقت ہی ہوتے ہیں، اور اہل طریقت ہی پر حق کھلتا ہے۔ اور یہ بات میں پیران کامل نے یا پیران پیر غوث اعظم یا غریب نواز نے شروع نہیں فرمائی، بلکہ ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایتوں کے مطابق میں، بلکہ مشکات میں بھی ہے، میرے آقا اس حدیث پاک کو نقل کیا کہ جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسجد ربیع میں عشاء کی نماز کے بعد میں عام طور پر صحابہ چلے جاتے تھے، کیوں کہ اس زمانے کے اندر چونکہ خیر کے غلبے کا زمانہ تھا، تو پھر سنتوں نوافلوں کے لیے گھروں پر جا کر اہتمام کیا کرتے تھے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد میں وہ اپنے گھروں پر جاتے اور شب گزاریوں میں ان کی راتیں گزرتی اپنے گھروں کے اندر میں، گھروں کو ویران رکھے ہوئے نہیں رہتے گھروں کو، بلکہ ڈانٹ پڑائی میرے آقا نے یہ فرما دیا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ آج مسلمان کو اپنے گھر میں نماز پڑھنے پر شرم آتی ہے، تو میرے آقا کی طرف سے منشا بھی یہ تھی کہ عشاء کی نماز پڑھتے اور صحابہ روانہ ہو جاتے، لیکن بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین جو میرے آقا کے رجحان کے مالک کے قلب مبارک سے جن کے تار جڑے ہوئے تھے، تمام صحابہ تو صحابہ اس کو لیے تھے، لیکن صحابہ میں بعضوں کو بعضوں پر فضیلت ملی ہے، جیسے بدرین کو قرآن مجید کے مطابق میں عام صحابہ پر فضیلت ہے، احدیین کو ہے، عشرہ مبشرہ کو ہے، ان میں بھی خلفائے راشدین کو ہے، لیکن پھر ان خلفائے راشدین کے اندر بھی فضیلتوں میں مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کو ہے کہ مولا علی کی ذات یہ نہیں کہ صرف وہ صحابی ہے یا خلیفہ راشدہ ہے، بلکہ مولا علی ہے، صرف صحابی نہیں، صرف خلیفہ نہیں، بلکہ مولا علی کی شان تو عجیب و شان ہے، کیوں کہ دو جہاں کے مالک نے امت میں آپ کو نہیں بلکہ امت کو مولا علی کے حوالے کیا ہے، اس لیے آپ کی عظمت اور یہ مقام میرے آقا نے عطا کیا، اور ایسا کہ صرف کہے کر نہیں بلکہ بتا کر غدیر خم کے موقع پر من کنت مولا فہذا علی مولا، اعلان کے ساتھ میں مولا علی کے مقام کو ظاہر کیا، کیوں کہ نبوت کو اس کے بدل میں ولایت کے نظام کو مولا علی کے ذریعے سے چلانا تھا، نظام ولایت کی امامت کی تصدیق کروانے کے لیے مولا کے مقام کو ان صحابہ اکرام کے سامنے قبول کروایا جو صحابہ تھے، اور اگر 15ویں صدی والے مولا علی کی عظمت اور مقام کو قبول نہ کرے تو ان کی اس سے بڑی گمراہیت کی بات اور کیا ہوگی، اور آسانی سے کہہ دیں وہ بھی تو صحابی تھے، انکار کون کرے گا صحابی کا، لیکن صرف صحابی نہیں تھے مولا علی، امت کے مولا تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مولا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مولا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مولا، اور تمام صحابہ اکرام صحابہ وہی رہے جنہوں نے میرے مولا کو مولا مانا، منوایا امت کو بعد میں، لیکن پہلے تو میرے مصطفیٰ نے یہ خطرات کو دیکھ کر
کہ مولا علی کی مولادیت کو صحابہ اکرام کو منوایا، جس کام اور جس مقصد کے لیے دو جہاں کے مالک جن کو تیار فرمایا وہ تو نگاہ مصطفیٰ کی، صحبت مصطفیٰ کی۔ ایک ہے عام میرے آقا کی صحبت کا فائدہ کہ وہ صحابی ہے، اور وہ بھی اتنی عظمت والی چیز ہے کہ آقا ہمارے پیران پیر غوث اعظم کے قول مبارک اور قول مطہر کیا فرمایا کہ اولیاء تو اولیاء ہے، لیکن صحابہ کا مقام کہ تمام اولیاء مل کر کسی ادنا صحابی کے مقام تک پہنچنا تو دور کی بات ہے، بلکہ فرمایا کہ کوئی صحابی ہو میرے آقا کی اور ان کے گھوڑے پر بیٹھ کر وہ میرے مصطفیٰ کے ساتھ سفر کیا ہو، اس گھوڑے کی پھول کے برابر بھی کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا۔ تو صحابہ کے بارے میں بے ادبی کا گمان اولیاء کے ماننے والے اہل سنت والجماعت سے تو ہو ہی نہیں سکتا، خامخواہ کا الزام ہے۔ آج بھی سارے مفسرین کے لیے تفسیر کی ماں تفسیر ابن عباس ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی لکھی ہوئی تفسیر۔ اسی طریقے سے حدیث کی خدمت بھی شریعت کے لیے ضروری تھی، تو حدیث کے معاملات کے اندر بھی ہر صحابی کو یہ مقام نہیں دے دیا کہ تمہارے ذمہ ہم نے حدیث کی خدمت کی نہیں، حدیث کے لیے بھی متعین فرما دیا۔ حدیث کے روایت کرنے والوں میں سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، عبداللہ ابن زبیر کا، حضرت ابو ذر غفاری کا۔ اسی طریقے سے مخصوص صحابہ کرام ہیں کہ جن سے حدیث روایتیں کی گئی اور ان سے نقل کیا گیا، اور حدیث کی خدمت ان سے انہوں نے لی۔ میرے آقا نے متعین کیا کہ تمہارے ذریعے قیامت تک میری امت کے اندر میں محدثین کی خدمات چلے گی، مفسرین کی خدمات ان سے چلے گی۔ اسی کے ساتھ اور خدمتیں میرے آقا نے افتاء کی صورت کے اندر میں فتوی نویسی کے اندر بھی دو جہاں کے مالک نے باپ صحابہ اکرام کو یہ ذمہ داری دے دی، الگ الگ صحابہ اکرام کو الگ الگ خدمات عطا فرمائی تھی۔ ایک طبقہ مدینے کے ماحول میں دو جہاں کے مالک میرے آقا نے اپنے قلب مطہر کی خاص توجہات کے ذریعے سے صحابہ میں ایک طبقے کو متعین فرمایا تھا کہ جن کو اس امانت طریقت کا امین متعین فرما کر ان کے قلوب کو منور فرمایا۔ اس کی پہچان یہ کہ میں نے حوالہ دے دیا کہ عشاء کی نماز کے بعد صحابہ چلے جاتے عام طور پر صحابہ کرام، اس کے بعد وہ مخصوص لوگ محسوس کر لیتے، کیونکہ میسج قلب اثر کا ان کو جن کو پہنچانا ہوتا میرے مصطفیٰ کو، میرے مصطفیٰ تو صرف اپنے حیات ظاہرہ میں نہیں بلکہ ابتدا سے لے کر قیامت تک تو تصرف کل آپ کو اللہ نے بنایا۔ جو میرے مصطفیٰ کا تصرف ہے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، تو جن کو چاہتے مسجد نبوی سے تو وہ روانہ ہو جاتے، لیکن جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ کی منشا اور مرضی ہوتی کہے بغیر بھی وہ صحابہ کرام اپنے نماز پڑھے ہوئے مقام کے اوپر سمٹ کر بیٹھ جاتے وہاں پر رک جاتے، اور اس میں اس قافلے کے سالار اور علی مشکل کشا علیہ السلام بھی ضرور ہوتے۔ اس کے بعد دو جہاں کے مالک میرے آقا یہ اعلان فرماتے، مشکل شریف کی حدیث کے مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، بعض موقع پر یہ اعلان فرمایا کہ دیکھو کوئی دوسرا تو نہیں ہے۔ دوسرا کا مطلب یہ گستاخی نہیں ہے صحابہ کرام کی، کیونکہ آنے والوں میں تو منافقین بھی تھے اس زمانے میں، وہ بھی، اور یہ جو اس کے اہل نہیں ہیں جن کے ذریعے سے میرے مصطفیٰ اور خدمات کو لینا چاہ رہے ہیں، دوسرے تو نہیں ہیں، تو وہ صحابہ کرام دیکھ لیتے اور پھر آ کر فرما لیتے کہ کوئی دوسرے تو نہیں ہیں، تو کہتے کہ قریب آ جاؤ قریب آ جاؤ قریب آ جاؤ، اور کہتے کہ دروازوں کھڑکیوں کو لگا دو، کھجور کی چھال کے دروازے کھڑکیاں کی اس وقت میں مسجد نبوی کے اندر میں سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا۔ اس کے بعد وہ جہاں کے مالک میرے آقا مولا علی کو اپنے قریب میں کرتے، اور جو کچھ مولا علی کے فضائل اور منقبتیں اور آپ کی عظمتیں اور آپ کے تصرفات ان لوگوں کے سامنے کہ جن کو طریقت کے لیے، جس میں مورخین تو نقل نہیں کیا لیکن عارفین نے نقل کیا ہے، ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اسی طریقے سے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ہیں، اور پھر وہ جو صفہ چبوترے پر جو تھے وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ ابن امان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید ابن ثابت، یہ وہ خاص مجمع ہوتا کہ جن کو قریب کر کے اب ہم کہہ سکتے ہیں مگر صحیح نہیں ہے کہنا، اب وہ شریعت کی تعلیمات کے لیے طریقت کی تعلیمات میرے مصطفیٰ مسجد نبوی میں خود ارشاد فرماتے، اور اس میں
وہ رموز میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں آقا نے ایک طبقے کو تیار فرمایا تھا کہ دیکھو کہ کیوں کہ میں اپنی امت کو اور اپنے دین کو اب نبوت کے ظاہری نظام کے بعد میں اب آل رسول کے در میں، آل محمد کے در میں، آل علی کے در میں ان کے حوالے کر کے جا رہا ہوں قیامت تک کے لیے میرے دین کی حفاظت، اور دین کا حق آل محمد کی طرف میں، آل علی کی طرف میں ہوگا۔ اس کے لیے ایک طبقے کو وہ بھی تیار فرمایا جو اہل صفہ کی صورت میں مسجد نبوی کے اندر میں، کہ جو عاشق رسول جن کی پہچان تھی اور جن کا کوئی مقصد نہیں، والذین اتبعوا بالاحسان راضیۃ مرضیہ، مل گیا تو کھا لیے، خدا نے دیا تو خوش ہوئے، اگر نہ بھی ہو تو کوئی ناگواری نہیں، کل کا کل اپنے آپ کو حوالے کر دینا، یہی اہل طریقت کی اصل پہچان ہے، اور یہی خانقاہ والوں کی اصل شناخت ہے کہ وہ اس صورت کے ساتھ بھی دنیا میں قائم رہیں گے، یا اپنی خواہشات کے لیے طریقت کو اختیار نہیں کریں گے، خانقاہوں میں اپنی منمانی کو پورا کروانے کے لیے نہیں آئیں گے، بلکہ اپنی من چاہی کو ختم کرنا، نفسانیتوں کو ختم کرنے کے لیے ریاضتوں کے لیے آ کر خانقاہوں میں پڑ جائیں گے، پیر کامل کے پیروں میں آ کر گر جائیں گے۔ کیا کوئی خواہش نہیں، کوئی چاہت نہیں، کائے کی چاہت ہے، کوئی خواہش نہیں، پھر جہنم میں جانے کو تیار ہے، سرکار آپ کی مرضی، اگر آپ کی منشا ہو تو جہنم میں بھی جائیں گے۔ یہ تابعداری اور یہ فریفتگی کا نظام اسلام کی تاریخ میں 1500 سالہ تاریخ کہیں اور نظر نہیں آئے گا۔ یہ خاصہ ہے خانقاہوں کا، غوث و خواجہ کے نظام کا اور آل علی اور اولاد علی کے نظام کا۔ یہ اصل میں امت کے اہل طریقت کا سب سے پہلا طبقہ ہے جس کو میرے مصطفیٰ نے تیار فرمایا۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ خانقاہوں کے نظام خانقاہوں کے اندر میں، اب کوئی چاہے کہ خانقاہوں کے نظام کو مسجد کے منبر سے لے کر چلے، امت میں فتنے پیدا ہو جائیں گے، الجھنیں پیدا ہو جائے گی۔ یہ کیوں؟ کہ اصول اور عدل بھی یہ ہے کہ سونے کی دکان پر سونا ملے گا، اور راشن کی دکان پر راشن ملے گا، ترکاری کی دکان پر ترکاری ملے گی۔ یہ ممکن نہیں اور یہ قانون کے خلاف ہوگا کہ آپ سونے کی دکان پر لا کر ترکاری بیچو یا ترکاری کی دکان پر جا کر سونے کو بیچو۔ ایسے ہی طریقت کا نظام خانقاہوں کا خاصہ ہے۔ خانقاہیں خانہ خاص ہوتی ہے، یہاں پر وہ نظام ہوتے ہیں جس کو عام مسجدوں اور عام ممبروں سے، حتیٰ کہ عام کتابوں کے اندر بھی، عام علوم کے اندر بھی، عام تقریروں کے اندر بھی ان باتوں کو، رموز کو نہیں ظاہر کیا جاتا، اس لیے کہ شروع ہی سے احتیاط کے ساتھ یہ نظام چلا۔ چنانچہ اس کے امین تو جہاں کے مالک میرے آقا نے مولا علی کو بنایا، اور مولا علی نے پھر اپنی ساری آل کو تو نوازا ہی نوازا ہے سادات اور سید ہونے کے حیثیت سے، لیکن اس میں بھی اس کی وراثت مولا علی نے بھی صرف آل محمد کو، یعنی امام حسن امام حسین علیہ السلام کی آل کو عطا کی ہے۔ سید کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی آل ہو، ان آل سے چلے ہوئے سادات اور اولیاء، یہ اصل میں دین کے وارث بھی ہے، ایمان کے امین بھی ہے، اور بھی یہی اصل دین کے علمبردار ہے۔ انہی کے پاس میں اصل دین اور حق ہوتا ہے، اور ان سے نسبتوں کے ساتھ دنیا میں حق چلتا ہے۔ سلسلہ چشتیہ کے اندر میں یہ سیدنا مولا حسین علیہ السلام سے سلسلہ چلا، اور پھر قادری ہونے کی حیثیت سے حضور پیر غوث اعظم سیدنا امام حسن علیہ السلام کی آل میں ہیں۔ تو یہ دو چلے ہیں چراغ، اور یہ دو چلے ہیں حق کے راہ، ان راہوں کے ذریعے سے قیامت تک، حتیٰ کہ چلتے ہوئے 15ویں صدی کی بات کیا ہے، آج بھی دین انہی کی جانبداری ہے، انہی کی ملکیت ہے، وہی دین کو سنبھال رہے ہیں اور دین کی حفاظت وہی کر رہے ہیں۔ کون؟ آل رسول، انہی کے ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی باغ توڑ دی۔ اسی کو میرے آقا نے غدیر قوم کے موقع پر وہ بات جو ارشاد فرمائی تھی، جس کا مفہوم یہ تھا کہ میں تمہارے درمیان میں، میری امت قیامت تک کے لیے تم حدیث گمراہ نہیں ہو سکتے، میں دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک چیز قرآن مجید اور دوسرے اہل بیت کی محبت۔ یہ دو چیزیں اگر سنبھالے ہوئے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، چاہے دجال آ جائے، چاہے قادیانی آ جائے، اور چاہے دنیا کے اندر میں کوئی اور 1 کروڑ دجال آ جائے، لیکن امت اگر قرآن پاک کے ساتھ میں اور اہل بیت کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہے تو ان کو ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، چاہے اسرائیل آ جائے کہ چاہے یہودی آ جائے کہ نصرانی آ جائے، لیکن ہمارے مصطفیٰ نے ضمانت دے دی ہے کہ تمہارے ساتھ میں اگر قرآن پاک ہے
اور اہل بیت ہے تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ گھبرائیں گے کون؟ جن کے دامن میں اہل بیت نہ ہو، جو اہل بیت کے دامن سے جڑے ہوئے نہ ہو، جو غوث و خواجہ سے جڑے ہوئے نہ ہو، جو پنجتن پاک سے جڑے ہوئے نہ ہو، وہ ڈرتے رہیں گے، اپنے چھاؤں سے ڈریں گے۔ ارے اور سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ قرآن بھی ہو، اہل بیت بھی ہم دامن سے تھامے ہوئے ہو، ان کے دامن سے جڑے ہوئے ہو تو پر خطر میں وادیوں میں چلے جاؤ، دنیا کے بڑی سے بڑی قوموں کو چیلنج کر لو، میرے مصطفیٰ کی حفاظت کی ضمانت تمہارے میرے ساتھ نہیں ہے۔ اور اس کی نسبت اس زمانے میں بدعقیدوں نے بہت شد و بد کے ساتھ یہ بات چلائی کہ پیری مریدی کا نظام، یہ خانقاہوں کا نظام تو یہ بس بات کی ایجاد ہے، یہ 700-800 سال کی تاریخ ہے، اور وہ مسلمان کے حکمرانوں نے اس کو یہ نکالا ہے۔ میلاد کی محفلیں تو انہوں نے تیار کی ہے، سلام کا پڑھنا تو فلاں بادشاہ نے شروع کروایا ہے، اذان سے پہلے درود شریف کو صلاح الدین ایوبی نے شروع کروایا ہے۔ ارے شروع نہیں کروایا کہ جن کی سانسیں درود تھی ان کو درود کے اظہار کی کیا ضرورت تھی، لیکن صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ ان کا رخ اپنی سانسوں سے میرے مصطفیٰ کو یاد کرنے کے بجائے اپنے سربراہ مسلم حکمرانوں کو یہ یاد کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، تو اس وقت ان کے عقیدوں کو صحیح کرنے کے لیے ہم مانتے ہیں، تاریخ کا انکار نہیں کرتے، صلاح الدین ایوبی نے حکمن سارے مسجدوں کے مؤذنوں کو اس بات کا حکم دیا تھا، وہیں سے اذان سے پہلے بابا سے بلند درود پاک کے پڑھنے کا اہتمام ہوا ہے۔ کیوں؟ بدعقیدیوں کو ختم کرنے کے لیے، کہ اپنی پہچان دینے کے لیے کہ ہمارے سانسوں کے مالک ہمارے مدینے والے ہیں، اس کے اظہار کے لیے کم از کم منادی اور مؤذن تو درود پاک ضرور پڑھے، ضرور پڑھے۔ اب کہتے شد و مت کے ساتھ اس کی تاریخ تو وہاں سے کھڑے ہو کر سلام پڑھنے کی تاریخ تو وہاں کی ہے، خیر اس کے جوابات کے دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حق کی راہ پر چلنے والوں کے لیے کرنے کے کام سے فرصت نہیں ملتی تو نہیں کرنے کے کاموں میں کیوں لگے؟ ہم تو اپنے عقیدے کے ذمہ دار ہیں۔ اسلام کی حفاظت اور اسلام کی سربلندی یہ مجاہدین ملک کی آزادیوں کے کارناموں کے سنانے والوں سے ہوگی، یہ تو ملکوں کے بچانے والے ہیں۔ خدا کی قسم اسلام کو بچاتے ہیں، اسلام پر وقت آتا ہے تو آل رسول بچاتے ہیں، اہل طریقت بچاتے ہیں، اہل سلاسل بچاتے ہیں، اور یہ ذمہ داری ہے ان کی، اس لیے کہ دین ان کا ہے، پنجتن پاک کا، آل محمد کا۔ جن کا ہو اس کی فکر ہوگی نا، دوسرے تو فائدہ اس سے اٹھائیں گے، نوکری کر کے تنخواہ لے لیں گے، لیکن فکر کس کو ہوگی؟ مالک کو ہوگی نا۔ مالک آل محمد ہے، آل رسول ہے، قیامت تک کے لیے اولیاء ہے۔ وارث تو اصل یہ ہے، کائنات کے وارث، دین کے وارث اور دین کے مالک وہ آل محمد اور آل رسول ہے۔ اسلامی کا نظام یہ کہ ذہن پر، دل پر، زبان پر ان آقاؤں کی، غریب نواز کی، غوث الاعظم کی اور اولیاء کی، پنجتن پاک کی غلامی، اس سے ہمارا دل بھرا ہوا ہو، اور جب جو بات ہم کسی سے کریں، جہاں جیسے موقع ہو، پیران پیر کا موقع ہو تو وہاں پر وہ بات کرے، غوث الاعظم کی نسبت کی اور سلسلہ قادریہ کے فیضان کی بات ہو تو وہاں پر وہ کرے، اور کس سے؟ دوسروں سے نہیں، بدعقیدوں سے نہیں، اپنے بیوی بچوں سے کرو، اپنے گھروں میں کرو، اپنے خاندان سے کرو۔ کیوں؟ کہ اللہ نے پہلے حکم دیا ہے عقیدتک الاقربین کے پہلے اپنے گھر سے اصلاح کی شروعات کرو۔ تو پھر غوث پاک کا تذکرہ مسجدوں میں بعد میں، خانقاہوں میں بعد میں، پہلے تمہاری بیگم اور تمہارے ناشتے کے دسترخوان پہ ہونا چاہیے، تمہاری اولاد کے سامنے ہونا چاہیے، تمہارے سسرال کے سامنے ہونا چاہیے، تمہارے ملازمین، تمہارے دوستوں کے سامنے ہونا چاہیے، کہ ان کا تذکرہ اپنوں میں، پرایوں کے اندر میں جہاں موقع ملے کریں گے نا۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی عظمتوں کے ساتھ اس فیض کو گرانے کے غوث الاعظم کے ہم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔